ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر کے ساتھ بردر جروم سہیل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے آثار قدیمہ کے حوالے سے اور تواریخی شواہد جو انجیل مقدس یا بائبل مقدس کے جو اوپر مسیحی ایمان رکھتے ہیں، کس طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایمان میں کسی اضافے کا باعث تو نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آج کل کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں صداقت جاننے کے لیے۔ فار ایگزامپل، جب ہم 19ویں صدی کے ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں تو 1878، 1879، 1876 اس دور میں جب یہ آثار قدیمہ کے توسط سے لوگوں کو شہادتیں مل رہی تھیں، وہ کلچرز کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے، تو اعتراضات ہوئے کہ جو بائبل مقدس کی پیدائش کے حوالے سے جو کہانیاں ہیں وہ دوسرے مذاہب سے ادھار لی گئی ہیں، مستعار لی گئی ہیں، اور اسی طرح لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جو ہتی قوم کے بارے میں بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں بیان ہے، اس طرح کی کوئی قوم وجود نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر جب آثار قدیمہ کی بدولت جب یہ شواہد سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اس طرح کی جو سائنس ہے یہ ہمارے جو ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ مسیحت کے وہ نہیں ہے کہ صرف مسیحی قوم ایسے کرے، کوئی بھی قوم جو ایماندار ہے انہیں ان بنیادوں پر اپنے ایمان کو ضرور ایک مرتبہ چیک کرنا چاہیے۔ صرف اعتراض نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ مسیحت میں یہ ہے، مسیحت میں وہ ہے، لیکن تواریخی شہادتیں جو ہیں آج ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو 2000 سال سے جو مسیحی ایمان ہے کس طرح سے آج پتھروں کے ذریعے سے لوگوں سے کلام کرتا ہے آثار قدیمہ کے ذریعے سے۔ کیونکہ مجھے ایک جرم بھائی پروگرام کرنے سے پہلے میں ایک خدا یسوع مسیح کی بات ہے جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو منع کریں گے تو بچے بول پڑیں گے، کچھ اس طرح کی بات ہے، پتھر بول پڑیں گے۔ ہاں، بچوں کو آپ منع کریں گے تو پتھر بول پڑیں گے۔ تو آج پتھر بول رہے ہیں ناظرین، عادت ڈالیں سننے کی، اور خود بھی تحقیق کریں کہ آپ کے لیے پتھر بولتے ہیں یا نہیں ہے۔ جنوں بھائی، آپ کی طرف سوال کے ساتھ، اور یہ اعتراض بھی ہے، سوال بھی ہے کہ یونانی ترجمہ کب اور کہاں ہوا اور اسے کن لوگوں نے کیا، اور کیا اس ترجمے نے عبرانی ترجمہ کو کسی طرح سے متاثر بھی کیا؟ اچھا سہیل، پہلے تو میں ترجمے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو اصل جو متن ہے اس کی روح مطلب جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ابھی کہ مطلب میں متاثر سے حال مطلب نیگیٹیولی متاثر کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو نیگیٹیولی متاثر کرتی ہے۔ میں بالکل اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ترجمہ ہو بہو ویسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ زبانوں کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی دیکھیں مطلب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مکھی پر مکھی مارتے ہیں، ہم کبھی لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی مفاہیم جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتے۔ تو میں بنیادی طور پر یہ بات دیکھنی ہے کہ اس کو کیئرفلی اسٹڈی کر کے دیکھنا۔ مگر ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ نہیں صاحب، دیکھیے کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ ترجمے میں تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک بات کہی، میں نے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب خدا اپنے کلام کی جو ہے حفاظت کرتا ہے، تو اگر میں نے ترجمہ کیا اور اس کے مفاہیم ختم ہو گئے تو اس کا مطلب خدا نے جو ذمہ لیا ہے حفاظت کا پوری طرح کی نہیں ہے۔ تو یہ الزام خدا پر لگا رہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہوں، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ورڈ آپ کی کتاب میں جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اگر آپ کو یہ ایمان ہے، میں ہر مذہب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ترجمے میں اس کی روح ختم نہیں ہونی چاہیے، کمزور نہیں پڑنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، میں نے ان صاحب سے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ترجمہ کرتے ہوئے پوری کی پوری تھاٹ کو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، یہ بالکل ممکن ہے، مگر یہ ہے کہ چونکہ آپ کتنا بھی بینڈ بجا لیں، میں عجیب سا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ترجمے میں آپ کتنا بھی اس کا بیڑا غرق کر لیں، اس میں جو لائف سیونگ ایلیمنٹ ہے وہ نکلتا نہیں ہے۔ تو خدا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہوں، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نو میٹر واٹ یو ڈو ود دی ٹرانسلیشن، لائف سیونگ ایلیمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوگا، آج میں پھر بھی زندگی بچا لوں گا۔ دنیا کا ایک حصہ جو ہے وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اور اکثریت جو ہے عبرانی، یونانی، ارامی
ان لینگویجز سے واقف نہیں ہیں اور ٹرانسلیشن سے، بلکہ یونانی اگر ہم ٹرانسلیشن کی بات کریں تو اب تو ہم دوسری لینگویجز میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنے عظیم لوگ یہ ٹرانسلیشنز پیدا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ، ٹرانسلیشن کرنا عام آدمی کا کام نہیں ہے. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ ان کی کتاب کی بات کی تو نے کہا میں اس کو جو ہے کنسیڈر نہیں کرتا، ٹرانسلیشن کو مذہبی کتاب کنسیڈر نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر آپ کو اس کا مطلب جو ہے اوریجنل زبان آتی ہوگی؟ کہ نہیں، وہ میں جانتا نہیں ہوں. جب آپ جانتے نہیں ہیں وہ زبان، ترجمے کو آپ ویلیو نہیں دے رہے تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ اب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں اس ترجمے کو اصل متن نہیں سمجھتا، آپ یہ سوچئے کتنے کرسچن ہیں جو یونانی پوری طرح جانتے ہیں، کتنے کرسچن ہیں جو عبرانی جانتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو عربی جانتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، جاننے کی بات کر رہا ہوں، اور کتنے مسلمان ہیں جو عربی کو گرامر کے ساتھ جانتے ہیں. ہمارے استاد نے جب عربی پڑھنی شروع کی تو 17 سال کی عمر میں انہوں نے با محاورہ اور ہر چیز کے ترجمے کے ساتھ اس کی کتنے لینگویجز میں ترجمے تھے اس عربک کو بہت اچھی طرح سے پڑھا، سمجھا ہے کیسے. کیونکہ ہمارے استاد کے جو استاد تھے وہ بہت بڑا نام ہے، مطلب ان کے شاگرد تھے. جب میں انٹر ہونے لگا ان کے مکتب میں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے کہا کہ اگر تو گرامر کے ساتھ محاورات کے ساتھ آپ سیکھنے آئے عربک تو اندر انٹر ہوئیے گا، ورنہ یہیں سے چلے جائیں. تو آپ دیکھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹ آف دا پیپل آر ڈیپینڈنگ آن ٹرانسلیشنز. مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو. اب ہندو پوری کی پوری سنسکرت نہیں جانتا ہوگا، مگر یہ کہ لوگ ہندی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان ٹرانسلیشنز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور پھر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، the people who are translating the original version of the Bible یا قرآن شریف کا ترجمہ کر رہے ہیں، یا مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ ویدوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو they are a lot more scholarly than you are. ٹھیک ہے، وہ اس مرتبے پر فائز ہیں جو آپ سے بہت بلند ہے. تو ترجمہ کرنے والوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب میں اس ترجمے سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا، یا میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایکچولی وہ ترجمہ بھی جس طرح اوریجنل لینگویجز چیلنج کرتی رہی ہیں ان کے پڑھنے والوں کو، ترجمہ آج بھی چیلنج کرتا ہے. اگر ترجمہ آپ کو یہ بتا دے کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے یہ خدا کی کتاب ہے، کیونکہ کوئی اور کتاب آپ کو بتاتی نہیں کہ آپ گنہگار ہیں. کون سی کتاب بتاتی؟ بالکل. اب دیکھیے کہ ٹرانسلیشن کرنے والے کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جب آپ کسی چیز کا ٹرانسلیشن کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کتنے ہرڈلز آتے ہیں. ہاں جی. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اس لینگویج کو، اب دیکھیں چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. اب بائبل میں لکھا ہے کہ سانپ کو جو ہے نا اتنا اچھا کنسیڈر نہیں کیا گیا، کیونکہ سانپ جو ہے وہ شیطان بن کر آ جاتا ہے، یا شیطان جو ہے وہ سانپ کا روپ لے کر آ جاتا ہے. بالکل. اب میں اگر یہ کہتا ہوں کہ شیطان نے سانپ کا روپ لیا اور سانپ جو تھا وہ شیطان تھا، اب یہ بات شاید میں ہندو معاشرے میں نہ کر سکوں اتنے اچھے طریقے سے، کیونکہ شیو کے گلے میں سانپ لٹکا ہوا ہے، وہ سانپ کو ویلیو دے رہے ہیں. مجھے وہ بتانا ہوگا کہ اس سانپ کا وہ کیریکٹر نہیں تھا جو شیو کے گلے میں ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں یہ کہہ دوں کہ اردو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو الو ہے، بیوقوف ہے. یعنی ہمارے یہاں الو بیوقوفی کی نشانی ہے، لیکن باہر تو نہیں. مگر باہر بیوقوفی کی نشانی نہیں ہے، وہ الو کی طرح چالاک ہے. اب میں الو کی طرح بیوقوف لکھ کے اگر اس کو امریکہ بھیج دیتا ہوں تو وہ کہیں گے پاگل آدمی ہے، اس کو معاشرے کا لحاظ نہیں ہے. بھائی وہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے جو ایریل وارفیئر کے اندر جو ٹیکنیکس ہیں جہاز کے کہ وہ ساؤنڈ نہ ہو، انہوں نے الو سے لی ہیں. اچھا، اب آپ ہم آ جاتے ہیں کہ سیپٹوجنٹ جو ہے وہ کیوں ترجمہ کیا گیا، کب اور کہاں کیا. اچھا دیکھیں، اس کے لیے مختلف روایت ہیں، مگر جس روایت سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ ارسطیاس کی ہے. ارسطیاس اپنے لیٹر میں اپنے بھائی کو لکھتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. اور وہ یہ بنیادی طور پر جو وہ بتاتے ہیں، یہ دور ہے 3 صدی کا، جب آپ سمجھ لیں کہ جو پینٹیٹیوڈ ہے ان کا ترجمہ، پینٹیٹیوڈ سے مراد ہماری تورا ہے. جی، تورا ہے.
توریت ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں. تو توریت کا جب ترجمہ کیا گیا تو یہ 3 صدی کا قبل مسیح کا دور تھا. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ وہ ہے جب ڈیمیٹریس جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں سکندریہ یونیورسٹی یا الیگزینڈریا یونیورسٹی کے. تو ان کو ٹولمی دی سیکنڈ نے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ جو ہے لائبریری بنائیں اور تمام دنیا کے علوم کی اچھی کتابیں جو ہے اس میں رکھیں. تو جب ڈیمیٹریس نے یہ دیکھا کہ عبرانی متن کا جو ہے گریک ترجمہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ دیکھیں کہ سکندریہ کی یونیورسٹی میں آپ بیٹھے ہوئے اور وہاں گریک کا ترجمہ نہیں ہے. تو پھر اس نے ریکویسٹ کی جیروزلم میں جوز سے ریکویسٹ کی اور نے کہا کہ آپ ہائی پریسٹ کو کنونس کریں کہ وہ لوگوں کو بھیجیں اور ہمارے یہاں جو متن پڑا ہوا ہے اس کا گریک ترجمہ کیا جائے. لہٰذا انہوں نے ان کو کنونس کیا اور ہائی پریسٹ نے وہاں سے 72 آدمی بھیجے. ہائیلی اسکالرلی پیپل, دے ور ہائی ڈگری آف اسکالر پیپل, میں یہ کہوں گا. تو یعنی کہ اسکالرلی لیول ان کا بہت ہائی تھا. ان کو بھیجا گیا, وہ 72 کی تعداد میں تھے. اور آپ جیسے کہ گریک ورڈ جو آپ سیپٹوجنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے معنی 70 ہوتے ہیں. تو 70 یہ وہیں سے لیا گیا ہے, مطلب جو آپ کی ٹریڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ 70 پینٹیٹیوڈ اس لیے لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ 72 آدمی وہاں سے بھیجے گئے. وہ 72 اسکالرز جب آئے تو انہیں 72 دنوں میں اس کا ترجمہ کیا. تو یہ اس زمانے میں ہوا. تو ارسطیہ سے کہتے ہیں کہ میں اس کا آئی وٹنس تھا. لیٹر ہے شاید. جی بالکل. تو اس لیٹر میں لکھتے ہیں کہ میں اس کا آئی وٹنس تھا جب یہ کہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 280 قبل مسیح میں یہ ترجمہ جو ہے توریت کا ہوا اور اس کے بعد جو ہے باقی کی کتب کا جو ہے 200 قبل مسیح میں ہوا. تو یہ ترجمہ اس زمانے کا ترجمہ. اور میں ایک چیز یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ترجمہ کیا کرتے تھے وہ بھی پاکیزگی کا بہت خیال رکھا. یہ مذہبی فریضہ تھا ان کا کہ وہ توریت کا پیغام جو ہے ان لوگوں کو جو ڈسپرس ہو گئے مختلف حکومتوں کے اندر اور اب وہ یونانیوں کے زیر تسلط تھے, ان کو توریت کا پیغام, انبیاء کا صحائف انبیاء کا زبور جو ہیں وہ ان کو پہنچایا. اور انجیل نہیں تھی اس وقت, اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کو پہنچانا ان کا فرض تھا اور انہوں نے نیک نیتی سے یہ کام کیا. اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز پر کہ ترجمہ ویسے تو شاید لائبریری کے لیے تھا مگر اس کی ویلیڈیٹی بھی وہاں پر تھی. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ 323 لے لیں آپ, یہ سکندر اعظم کا زمانہ ہے. تو سکندر اعظم نے جب فتوحات شروع کی تو جب انہوں نے فتوحات شروع کی تو آپ دیکھیے کہ گریک کا انفلوئنس جو ہے, گریک لینگویج کا انفلوئنس جو ہے وہ پوری دنیا پر بہت زیادہ بڑھنے لگا. اب اس کی ویلیڈیٹی یوں بھی بڑھ گئی کیونکہ آپ دیکھیے کہ سینیگاگز میں جب یہ ترجمہ آیا تو وہاں پسند بھی کیا جانے لگا اور چونکہ نئی جنریشن زیادہ تر گریک پڑھ رہی تھی اور ظاہر ہے کہ گریک لینگویج جو ہے اس نے اپنا اتنا انفلوئنس قائم کر دیا تھا کہ عبرانی کو لوگ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے تھے. عبرانی موجود ضرور تھی مگر یہ کہ وہ ایک جگہ منجمد ہوتی جا رہی تھی تو لہٰذا گریک کا ترجمہ ہونا بہت ضروری تھا. اب دیکھیے کہ یہ وہ ترجمہ تھا جس کو پھر ایون کرائسٹ نے بھی پڑھا. کرائسٹ نے, آپ دیکھیے کہ مسیح نے جب سینیگاگ میں جا کر سیپٹوجنٹ بھی پڑھا, سیپٹوجنٹ پڑھا, یہ وہی ترجمہ تھا جو ان کے شاگردوں نے استعمال کیا, جیسے ہم پچھلی قسط میں اپنی ثابت کر چکے ہیں کہ 300-350 جو ہے آیات ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ عبرانی کا نہیں سیپٹوجنٹ کا ترجمہ ہے جو ہمارے پاس ہے. یا ان کے جو ڈسائپلز تھے کرائسٹ کے وہ سیپٹوجنٹ یوز کر رہے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ ترجمہ انہوں نے گاسپل کیا, جب انہوں نے گاسپل کو استعمال کیا, گاسپل لکھی تو اس کے اندر جو لفظ استعمال کیے وہ سیپٹوجنٹ کے تھے, وہ عبرانی کے لفظ نہیں تھے کیونکہ سیپٹوجنٹ میں کچھ تفسیری ترجمہ بھی تھا جس پر ہم ابھی بات کریں گے, کچھ تفسیری ترجمہ بھی تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی ترجمہ تھا. گو کہ مسیح, صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسیح کی زبان جو تھی بنیادی طور پر عربک استعمال کر رہے تھے, مسیح عام لینگویج میں وہ عربک استعمال کرتے تھے مگر پورا جو مطلب ہم گاسپل کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسیح صرف عربک پر عبور نہیں رکھتے تھے, وہ گریک پر بھی عبور رکھتے تھے, عبرانی بھی جانتے تھے, عربک ظاہر ہے کہ جو کہ اس کی فرق شکل ہے تھوڑی سی عبرانی کی, اس کو بھی جانتے تھے, اور لاطینی میں بھی گفتگو کچھ اندازہ ہوتا ہے پڑھنے سے کہ کچھ گفتگو ان کی لاطینی میں بھی تھی جس کا ترجمہ ظاہر ہے کہ گریک میں کیا گیا. تو
اس کی ویلیڈیٹی بہت زیادہ تھی, اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہونے لگی, اس لیے انہوں نے چاہا. مطلب بہت پہلے, پہلی صدی سے پہلے یہ سلسلے شروع ہو چکے تھے اور یہ موجود تھے, خدا یسوع مسیح کے وقت میں یہ چیزیں وہاں پر موجود تھیں. اچھا, دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ کیا یہودی قوم میں فقہ کے ایسے ماہرین موجود تھے جن کی پیروی کی جا سکتی تھی؟ مطلب کچھ ایسا سسٹم موجود تھا فقیہوں کا؟ سہیل, جیسے ہم نے پہلے بھی اس سوال میں بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہائیلی اسکالرلی لیول پہ تھے. تو آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب انہوں نے سیپٹوجنٹ کا ترجمہ کیا تو یعنی کہ سیپٹوجنٹ مطلب انہوں نے اصل متن کا ترجمہ کیا تو سیپٹوجنٹ نے اس کو ایک جلا بخشی. اب دیکھیے کہ کچھ الیبوریشن ہوئی, اس کا اثر ہوا اس کے اوپر. الیبوریشن کس طرح سے ہوئی؟ کیونکہ وہ ایک دوسری لینگویج میں ترجمہ کر رہے تھے. جیسے بھی ہم نے شروع میں کہا کہ اگر میں الو کو بیوقوف یہاں کہہ دوں اپنے کسی متن میں اور اس کا ترجمہ امریکہ میں اس کو بیوقوف کر دیتا ہوں تو لوگ کم سے کم اگر یہ سمجھے نہ سمجھیں وہ کہیں کہ بھائی اس کو معاشرے کے مطلب جو ہے وہ سٹینڈرڈز کا اندازہ نہیں ہے کیا, اسکالر نہیں ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ ایکسپریشن کو اپنی جگہ پر رکھا جائے. اب دیکھیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7:14 میں عیسائی 7:14 میں جب یہ لفظ استعمال ہوا کہ ایک لڑکی حاملہ ہوگی, عبرانی میں لکھا ہوا ہے ایک لڑکی حاملہ ہوگی یا ایک دوشیزہ حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا کرے گی اور اس کا نام پھر آگے آگے جو بھی. اس کا ترجمہ انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کیا, یعنی وہ لفظ تھا ایلما, یعنی عبرانی زبان کا لفظ ایلما, اس کا ترجمہ انہوں نے ڈائریکٹ جو کیا وہ پارتھینوس کیا. اب پارتھینوس ایلما کا ترجمہ ڈائریکٹلی نہیں ہے, وہ یہ ہے لڑکی ترجمہ نہیں ہے. لڑکی کا ترجمہ کرنے کے لیے انہیں کوئی اور لفظ استعمال کرنا پڑتا. یہاں جو پارتھینوس لفظ استعمال کیا وہ ایک کنواری کا مطلب کنواری اس کے معنی نکلتے ہیں. تو کچھ اسکالرز نے اعتراض بھی کیا کہ صاحب آپ جو ہیں وہ ہو بہو وہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے. تو انہوں نے پھر اس بات کا یہ جواب دیا کہ پیچھے جو ایکسپریشن عیسائی کے پاس تھا اور یہودی جس بات کو سمجھ رہا تھا وہ یہ نہیں تھا. ایکسپریشن لڑکی کا نہیں ہے, پیچھے ایکسپریشن کنواری کا ہے, کیونکہ اس معاشرے میں جب لڑکی کہا جاتا ہے تو وہ کنواری ہی ہوتی ہے. پھر ایکچولی سچویشن یہ ہے کہ نبیانہ کلام ہے اور نشانی ہے. اگر ایک لڑکی کو مینشن کریں گے تو پھر نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی سے یوزلی تو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے, لیکن اگر کنواری کا کر دیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ کوئی بڑی بات ہے, کوئی نشان چاہیے رکھیے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب جیسے اسلام میں بھی حضرت مریم کو وہی مقام دیا جاتا ہے جیسے مطلب ہم دیتے ہیں. تو یہ کہ مطلب یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن اتنا غلط نہیں تھا. پھر جیوز نے کیا تھا, کرسچنز تو تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکی کا کوریٹوس ترجمہ کرنا چاہیے تھا, ہو سکتا تھا اگر لڑکی کا ایلما کا ترجمہ اگر ہم نے لڑکی کرنا ہوتا تو کوریٹوس کر سکتے تھے ہم, مگر ایسا نہیں کیا, اس کو پارتھینوس کیا گیا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہم اب دوسری لینگویج میں اس کو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں, تو تھاٹ شوڈ بی ٹرانسفرڈ پراپرلی. اچھا سہیل, اب آ جاتے ہیں ہم اسکالرلی لیول پر اور اس کو پیچھے لے کے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے کہ 300 سال قبل از مسیح جب ہمیں ایک ٹیکسٹ ڈسکور ہوا, یعنی ڈسکور تو ابھی ہوا 1940s کے اندر, مگر یہ کہ یہ جب اس کی ڈیٹنگ کی گئی اور اس کے چمڑے کو چیک کیا گیا اور اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی اور اس کا انک ٹیسٹنگ کی گئی, ایون اس کے چمڑے کا DNA ٹیسٹنگ تک کی گئی, تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ 200 سے 300 سال قبل از مسیح کا ٹیکسٹ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہ ٹیکسٹ ہے, یعنی عہد عتیق کا. تو پھر ظاہر ہے کہ اسکالرز نے پوری ریسرچ کی, یہ قمران ٹیکسٹ کہلاتا ہے. اور میں چاہوں گا جب یہ پروگرام مطلب اوور ہو جائے تو آپ بیچ میں کر کے آپ ناظرین کو دکھائیے کہ بلکہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے پیج 46 کے اوپر, یہ ڈیوڈ ڈی گریوز کی کتاب ہے, اس کی ہم اگر پیج 46 پر چلے جائیں, بلکہ رادر 48 کے اوپر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ایک عجیب سی شکل ہے, یہ اسٹولز کی شکل ہے. اور پھر ہم کلیون راجرز کی اگر ہم کتاب دیکھ لیں اور اس کے اندر ہم دیکھ لیں پیج 93 کے اوپر, تو ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے. دیکھیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اسکالرز بیٹھ کر متن سے کاپی کیا کرتے تھے, اور یہ اوریجنل ہے
ٹھیک ہے. اوریجنل سے مراد یہ کہ یہ جب آرکیولوجسٹ نے, ہاں بالکل, آرکیولوجسٹ نے جب ڈسکور کیا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں قمران ٹیکسٹ لکھا جا رہا تھا. قمران ٹیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں 300 سال قبل از مسیح کا ٹیکسٹ. یہ جب ہمیں ڈسکور ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر سب کچھ جا کے دیکھا گیا, اور یہ انک کے مطلب آپ دیکھیے کہ مطلب ویلز ہیں, انک ویلز کہلاتے ہیں یہ, جن کے اندر انک ڈالی جاتی تھی. اس انک سے لکھا جاتا تھا. یا کم و بیش 10 لوگ بیٹھا کرتے تھے جن کو ہم اسکرائبس کہتے ہیں. دیکھیے اسکرائبس بنیادی طور پر ایون جب چلتے بھی تھے اور کہیں جاتے بھی تھے تو اس وقت اپنے ساتھ ایک بیگ رکھا کرتے تھے. بیگ میں ایک قلم ہوا کرتا تھا, ایک نائف ہوا کرتی تھی کہ جب قلم ظاہر خراب ہو جائے تو اس نائف کو بنائیں, اور کچھ ٹیکسٹ میں خرابی ہو جائے تو اس کو بھی درست کر سکیں. تو دیکھیے انک, نائف اور وہ اپنے بیگ میں رکھتے تھے. تو وہ جب یہاں پر آتے تھے تو کم بیش 10 لوگوں کے بیٹھنے کی یہاں پر جگہ تھی, جو ہم نے مطلب آرکیولوجیکل ڈسکوری کی ہے. 10 لوگ یہاں بیٹھ سکتے تھے, اور کسی بھی متن کو کاپی کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز بائبل میں بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بائبل میں اگر ہم وی گو ٹو بیک ٹو دا بائبل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسائیاء 38 میں 30 باب اور 8 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ یہ تھا کیا. اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ حضرت عیسائیاء کا 30واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھنا چاہیں تو خود بھی نکال سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے. یہ 2 چیزیں مینشن, تختی پر لکھ اور اسے قلم بند کر. تو اب دیکھیے کہ تختیوں پر لکھنا ان کے ہاں رواج تھا, اور وہ رواج یہ اسائیاء کی کتاب آپ دیکھیے کہ 600 اور 700 کے درمیان کی ہے. یعنی اب سے نہیں تھا یہ رواج, یہ رواج کرائسٹ سے 600 سال پہلے سے تھا لکھنا ان کے ہاں تختیوں پر. اور یہاں خدا انسٹرکٹ کر رہے ہیں ایک نبی کو کہ نبی سے قلم بند کر. سر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو اسکرائبس تھے وہ نبیوں کا کام کر رہے تھے, جو نبی جو ہیں they were scribes. اب دیکھیے کہ تو اس نبی سے کہا جا رہا ہے قلم بند کر. اور ایک اعتراض جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے, تو بھیا اگر بدلنی تھی تو لکھوانے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم قلم بند کرو؟ اور یہ بے شمار جگہ ہے بائبل میں, صرف ایک جگہ نہیں ہے سہیل, جگہ جگہ کہا ہے. ایون حضرت موسیٰ سے بھی کہا کہ اسے لکھ لے اس کتاب حیات میں. بھائی لکھوا کیوں رہے ہیں؟ اگر بدلنا ہے, لوگوں کو بدلنا ہے, تو آپ لکھوا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ لکھوا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو اس کے پیچھے ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ پہلی صدی عیسوی میں جو کام ہو رہا تھا, اس سے پہلے بھی جو ہو رہا تھا, جو ٹرانسلیشنز بھی ہو رہے تھے, یہ نبیوں کا ٹریڈیشن تھا محفوظ کرنا. بالکل ٹھیک. تو دیکھیں تو ان کے ہاں پھر ابھی ہم حقوق 2 باب 2 آیتیں اگر پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کو ایک ویسے 3-4 آیتیں ہیں, مگر ہم فی الحال صرف 2 پڑھیں گے وقت کی کمی کے باعث. حقوق 2 باب 2 آیت. تب خداوند نے مجھے جواب دیا, فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے سر, کیا بات. تو they were meant for people, they are still meant for people. اگر آپ پڑھنا نہ چاہیں تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ تختیوں کا رواج, اب ہم اس کو ڈسکور کرتے ہیں. یہ ایک ووڈن تختی ہے سب. اب آگے تھوڑا سا چیز بدل رہی ہے, ذہن میں یہ رہے کہ یہ اگین ہم ڈیوڈ ای گریوز کی کتاب سے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ تختیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہمیں آرکیولوجیکل ڈسکوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان تختیوں میں جو الگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تختیوں میں کچھ یہ تھوڑی گہری گروپس سی بنی ہوئی ہیں. یعنی یہ جو پورشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں دے آر ڈیپ ہے, تھوڑے سے ڈیپ فرام دا ریسٹ آف دا لائنس. ٹھیک ہے. یہ تھوڑے سے ڈیپ ہیں, اور اس ڈیپ جگہ پر وہ ویکس لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, موم لگایا کرتے تھے, مطلب جو بی ہائیو کی موم ہے وہ لگایا کرتے تھے یہاں پر, اور ایک شارپ چیز سے اس کے اوپر لکھا کرتے تھے. شارپ چیز سے لکھا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو ظاہر اس کو پگھلایا جا سکے. 50 ڈگری تک اس کو آپ پگھلائیں گے تو وہ پگھل کے دوبارہ ویسی کی ویسی ہو جائے گی. لہٰذا آپ اوریجنل مطلب جو ان کی اپنی کاپی کی ہوئی, یعنی متن کو دیکھ کر یہ کاپی کر رہے ہیں پہلے اس پہ. اچھا, پھر اس پہ یہ ہوا کرتا تھا کہ 10 آدمی بیٹھا کرتے تھے, پھر یہ آوازیں بلند وہ پڑھ کر سنائیں گے کہ صاحب میں یہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے کاپی کیا ہے. وہ 10 لوگ اس کو سنیں گے جن کے ہاتھ میں متن کی کاپیز ہوں گی. ٹھیک ہے. اور وہ ویریفائی کریں گے کہ صاحب جو آپ نے پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ کاپینگ کا انداز کتنا مطلب احتیاط تھی اس کے محفوظ کیا ہوا تھا, محفوظ کرنے کا. ہاں بالکل. وہ ٹریڈیشن کیسا تھا ان کا کہ ایک ایک چیز کو وہ پڑھ کر باقیوں کو سنایا کرتے تھے. جب کنفرم ہو جایا کرتا تھا کہ صاحب اب جو ہیں پھر گنتی
کہ اس کے اوپر اتنے شوشے ہیں، وہ الگ ہوا کرتی تھی کہ صاحب میں نے اس کے اوپر اتنے شوشے لگائے ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے یہ جتنے مارکس وغیرہ جو بھی ہیں وہ میں نے اس طرح سے کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری کاؤنٹنگ ہوا کرتی تھی باقاعدہ. جب وہ کاؤنٹنگ ہو جائے کرتی تھی پھر وہ پیج مکمل ہوا کرتا تھا. پھر اس کو چمڑے پر قلم بند کر کے سکرولز کی شکل میں سکرولز اس طرح بنایا کرتے تھے. چمڑے کو ظاہر ہاتھ سے سلائی کرنا پڑتا تھا. یہ کمران ٹیکسٹ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں سے ہمیں جو ٹیکسٹ ڈسکور ہوا وہ چمڑے کا. تو اس چمڑے کو ٹیکسٹ کو پھر ہم رول کیا کرتے تھے. رول کرنے کے بعد پھر ان کو باکسز میں ڈالا کرتے تھے. اور جتنی آپ کی لائبریری میں جگہ ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے کہ پھر کتابیں الگ الگ اسفیئر سے ہوا کرتی تھی کہ صاحب ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا اسکرول نہیں بنایا جا سکتا تھا. جتنا ایک اسکرول پر آتا تھا اس کے حساب سے سب کی ڈائمینشن، سب کی لینتھ سب ایک جیسی ہوا کرتی تھی تاکہ پھر ایک جیسے کھانے بنائے جا سکے. اس کے بعد اس کو اس پر ڈالا جاتا. تو اب دیکھیے کہ کتنی احتیاط برتی جاتی تھی چیزوں کو کاپی کرنے میں، چیزوں کو تاکہ محفوظ رہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اس کو وہی ویلیو دیتے ہیں آج بھی خدا کے کلام کو. اب وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھو ہو ان کا، مگر ان میں وہ بلڈ لائن میں وہ چیز ہے کہ دس از دا لیونگ ورڈ آف گاڈ. اس کی تدفین ضروری ہے کیونکہ زندہ کلام ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشروں میں بھی جو پاک صحیفے ہیں، جو بھی کتاب جس کو کوئی مانتا ہے اس کو بڑی انہوں نے باکسز لگائے ہوتے ہیں اس میں آپ ڈال دیں، بڑی تعظیم کی جاتی ہے. قوانین بنائے جاتے ہیں کہ آپ یہ حرکت نہ کریں. میں ایک چیز اور جاتے ہوئے کیونکہ میرا خیال وقت بھی ختم ہو چکا، اشارہ بھی آیا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جنازے کی رسم سے جو پاک صحیفوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، جب مسیحوں پر یا یہودیوں پر کبھی ایذا رسانی ہوئی اور لوگوں نے ان کے پاک صحائف کو ان سے سلب کرنا چاہا، زبردستی چھیننا چاہا، تو انہوں نے اس رسم کا فائدہ اٹھایا اور پھر ان پاک صحیفوں کو محفوظ کیا. آج آثار قدیمہ کے ذریعے سے یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. اور جو قمران کے لوگ تھے وہ بھی ہیکل کی ایڈمنسٹریشن سے تنگ آ کر ادھر رہے اور پھر آج ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے کچھ اور تحقیق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.